مدح تو مقالتی بے محمدی، لیکن جب میں ذکر رسول کرتا ہوں میری بات میں تاثیر پیدا ہو جاتی ہے۔ ذکر رسول کی برکت سے اللہ تعالیٰ ذکر کرنے عطا فرما دیتا ہے۔ اکثر علماء سے تقریروں میں آپ سنتے ہیں یہ حدیث امام بخاری نے نقل کی، یہ حدیث بخاری شریف میں ہے، یہ حدیث بخاری شریف میں ہے۔ یہ بخاری کتاب کا نام ہے یا مصنف کا نام ہے؟ کہتے ہیں نا بخاری شریف میں یہ حدیث ہے، تو بخاری کس کا نام ہے؟ کتاب کا نام بخاری ہے یا مصنف کا نام بخاری ہے؟ کتاب کا نام بخاری نہیں ہے، جسے ہم بخاری شریف کہتے ہیں نا کتاب، اس کا نام تو لمبا ہے، الجامع الصحیح لامور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کتاب کا نام تو لمبا ہے، مصنف کا نام ہے امام محمد بن اسماعیل بخاری۔ آج بخاری بخاری ہو رہی ہے، وجہ کیا ہے؟ انہوں نے ادب سے حدیثیں لکھی، انہوں نے ادب سے احادیث کو جمع کیا ہے۔ امام بخاری نے ذکر رسول کیا ہے، آج دنیا بھر میں ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہی بات علامہ اقبال نے بھی بیان کی، در مسلم مقام مصطفیٰ است، آبروے ما ز نام مصطفیٰ است۔ جو حضور کا ذکر کرتا ہے اللہ اسے بھی عزتیں عطا فرما دیتا ہے۔ ذکر تو بلند ہے ہی، جو اس ذکر میں اپنا آوازہ ملائے گا اللہ اس کو بھی بلندیاں عطا فرما دے گا۔ کیا خیال ہے شیخ سعدی ہوں، حضرت شیخ شرف الدین بصیری ہوں، مولانا عبد الرحمن جامی ہوں، اگر یہ ذکر رسول نہ کرتے تو انہیں یہ عزتیں ملتی، یہ شانیں ملتی۔ شیخ سعدی کو آپ نے ربائی شروع کی، 3 مصرے لکھے ہیں، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ چوتھا مصرع ذہن میں نہیں آ رہا، موضوع نہیں ہو رہا۔ 3 مصرے لکھ چکے ہیں۔ رات سوئے ہیں سر کی آنکھیں بند ہوئیں، قسمت کی آنکھیں کھل گئیں، میرے آقا کریم خواب میں تشریف لے آئے۔ یا اللہ جنہوں نے زیارت مصطفیٰ پہ سبحان اللہ کہا انہیں حضور کا دیدار عطا فرما۔ میرے آقا کریم نے فرمایا سعدی کیا لکھ رہے ہو؟ یا رسول اللہ آپ کی شان میں ربائی لکھ رہا ہوں، 3 مصرے لکھے ہیں، چوتھا مصرع نہیں بن پا رہا۔ میرے آقا کریم نے فرمایا جو لکھا ہے وہ سناؤ۔ کیسے خوش نصیب ہیں جن کی نعت لکھی ہے ان کی بارگاہ میں سنا رہے ہیں۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ 3 مصرے پڑھ کے خاموش ہو گئے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا کیوں نہیں کہتے صلو علیہ وآلہ۔ بچے بچے کو ربائی یاد ہے، اسے شہرت دوام مل گئی، وجہ کیا ہے؟ یہ حضور کی بارگاہ میں پسند آ گئی، میرے آقا کریم نے نواز دیا ہے۔ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ۔ محفل کو رسم سمجھ کے نہ سنا کریں، محفل کو روایتی محفل سمجھ کے رسم سمجھ کے نہ بیٹھیں، محفل میں جذب ہو کے جو بیان ہو رہا ہو، جو پڑھا جا رہا ہو، چاہے تلاوت ہو نعت ہو، جب آپ جذب ہو کے سنیں گے کوئی ایک لمحہ آ جائے گا آپ حضور کے ذکر میں محو ہوں گے، حضور خوش ہو کے آپ کی طرف نگاہ فرمائیں گے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ میں نے ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، ذکر تو بلند ہے، جو اس ذکر میں آوازہ ملائے گا اللہ اسے بھی بلندیاں عطا فرمائے گا۔ اور شیخ سعدی کا ذکر کرتے ہوئے جب میں نے زیارت رسول کا ذکر کیا تو اس پر مجھے میلاد کے حوالے سے ایک روایت یاد آئی ہے، کیونکہ محفل میلاد ہے اس لیے یہ سنا رہا ہوں۔ جب میرے آقا کریم کا میلاد پاک ہوا تو آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کعبہ شریف کے پاس تھے۔ آپ کو خوشخبری سنائی گئی کہ اللہ نے آپ کو پوتا عطا کیا ہے۔ آپ خوشی خوشی حضرت عبداللہ کے مکان کی طرف چل پڑے۔ بیٹا زندہ ہو اللہ پوتا دے تو دل خوش ہوتا ہے، بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اللہ نے پوتا عطا کیا، لیکن اگر بیٹا فوت ہو چکا ہو، بیوہ بہو کے گھر بیٹا ہو، دل زیادہ خوش ہوتا ہے۔ حضرت عبد المطلب بڑی خوشی سے آ رہے ہیں، اس حجرے میں داخل ہوئے، چند عورتیں قریش کی حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بیٹھی ہوئی ہیں۔
حضرت شفا ام عبد الرحمن، انہوں نے رسول اللہ کو اٹھایا اور حضرت عبد المطلب کی طرف آتے ہوئے کہنے لگیں، اے سید القریش، جب آپ اپنے پوتے کو دیکھیں گے تو آپ کہیں گے میں نے آج تک اتنا صاحب جمال نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت عبد المطلب کا شوق اور بڑھ گیا، کہا شفا جلدی مجھے میرا پوتا دکھاؤ۔ حضرت شفا نے رسول اللہ کو حضرت عبد المطلب کی گود میں ڈالا۔ حضرت عبد المطلب نے جب حسن رسول دیکھا دل میں ٹھنڈ پڑ گئی، سبحان اللہ۔ اندر سکون اتر گیا۔ اور یہ حقیقت ہے، اللہ نے حضور کے حسن پاک کو یہ تاثیر بخشی ہے، جو بھی حسن مصطفیٰ دیکھتا ہے اس کے اندر سکون اترتا ہے، ٹھنڈ پڑ جاتی۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا، شفا تو کیا کہہ رہی تھی کہ میں جب اپنے پوتے کو دیکھوں گا تو میں کہوں گا کہ میں نے ان جیسا صاحب جمال نہیں دیکھا۔ ایک میں کیا، انہیں جو بھی دیکھے گا وہ یہی کہے گا ایسا حسین تو دنیا نے آج تک دیکھا ہی نہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ جو بھی دیکھے گا وہ یہی پکار اٹھے گا ایسا صاحب جمال تو کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ شفا کہنے لگیں، عبد المطلب سید القریش، آپ اپنے ایسے حسین پوتے کے لیے کیا نام پسند کریں گے؟ آپ کا یہ پوتا جس کا حسن اتنا اعلیٰ ہے، آپ اس کے حسن کو کس کے ساتھ تشبیہ دے سکتے ہیں؟ کیا آپ کے پوتے کا حسن پھولوں جیسا ہے؟ حضرت عبد المطلب نے فرمایا، پھول اتنے خوبصورت نہیں ہوتے، اللہ، ان کے چہرے کے سامنے پھول رکھو، پھولوں کا حسن ماند پڑ جائے گا، ان کا حسن افضل اور اعلیٰ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد۔ جناب شفا نے کہا ان کا حسن چاند جیسا ہے؟ حضرت عبد المطلب نے فرمایا، نہیں، چاند اتنا سونا نہیں ہے جو حسن میرے پوتے کے چہرے پہ ہے۔ شفا کہنے لگیں، پھر کس حسین کے ساتھ آپ ان کے حسن کو تشبیہ دے سکتے ہیں؟ حضرت عبد المطلب نے فرمایا، میرے پوتے کا حسن اپنی مثال آپ ہے۔ کوئی حسین چہرہ، کوئی حسین چیز مجھے ایسی نہیں نظر آ رہی جس کے ساتھ میں ان کے حسن کو تشبیہ دوں، ان کا حسن بے مثال ہے۔ سبحان اللہ۔ لم یاتی نظیروں کا فی نظرن مثلے تو نہ شد پیدا جانا۔ لم یاتی نظیروں کا فی نظرن، آپ کی مثال آنکھوں میں ہے ہی نہیں۔ مثلے تو نہ شد پیدا جانا، آپ جیسا کوئی اور پیدا ہی نہیں ہوا، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، چپ کر مہر علی ایتھے۔ شفا کہنے لگی، پھر آپ اپنے بے مثال حسن والے پوتے کے لیے نام کیا پسند کریں گے؟ آپ نے فرمایا، میں اپنے پوتے کا نام رکھتا ہوں محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو بھی دیکھے گا وہ ان کی تعریف ہی کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اور بعض روایات میں ہے کہ آپ کی والدہ نے یہ نام رکھا، البدایہ والنہایہ میں ہے محمد۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ کی والدہ کے حوالے سے یہ روایت بھی ہے کہ انہوں نے نام رکھا احمد۔ یہ دو حضور کے ذاتی نام ہیں، محمد اور احمد۔ لفظ محمد کا معنی کیا ہے؟ الذی یحمد حمدا بعد حمد، جن کی تعریف کا سلسلہ کبھی ختم نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ جو میں نے آپ کو روایت سنائی ہے، یہ اس آیت کی تفسیر میں ہی سنا رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا، محبوب آپ کا ذکر ہم نے بلند کر دیا، آپ کا نام کیا ہے؟ محمد۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور لفظ محمد کا معنی یہ نہیں صرف تعریف کیا گیا، نہیں، لفظ محمد کا معنی ہے الذی یحمد حمدا بعد حمد، ایک تعریف مکمل نہ ہو دوسری تعریف شروع ہو جائے، جن کی تعریف کا سلسلہ کبھی ختم نہ ہو۔ اب آپ کا نام دیکھیں اور قرآن کی آیت دیکھیں، جو قرآن کی آیت میں مضمون بیان ہوا ہے وہ آپ کے نام کے اندر موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کی تعریف کا سلسلہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ جرمنی کا اسکالر ہے مسٹر مارگولیس، اس نے لکھا ہے، دا بایوگرافرز محمد فرام اے لانگ سیریز اٹ از امپاسبل ٹو اینڈ۔ جتنی کتابیں رسول اللہ کی شان میں لکھی گئی ہیں اتنی کسی اور انسان کی شان میں نہیں لکھی گئی۔ سبحان اللہ۔
اور پھر اس غیر مسلم نے کہا، اس نے کہا سیرت لکھنے کا سلسلہ رک تو نہیں گیا، یہ آج بھی جاری ہے اور جاری رہے گا۔ سبحان اللہ۔ آپ کی شان بیان کرنے کا سلسلہ رک نہیں گیا، یہ آج بھی جاری ہے اور جاری رہے گا۔ محفل میلاد میں بیٹھنے والوں، مجھے پوری تاریخ میں سے کوئی ایسی ہستی بتاؤ کہ ان کے پیروں میں جو جوتے آئے ہوں، جوتوں کی تعریف میں کتابیں لکھی گئی ہیں۔ اللہ کوئی فلسفی، کوئی ریفارمر، اللہ یا رسول اللہ، یا علی، مرحبا 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 مرحبا۔ کوئی ریفارمر، کوئی مسلح، کوئی اسکالر، کوئی سائنسدان، کوئی موجد کہ اس کے پیروں میں جو جوتے آئے ہوں اس کی جوتوں کی شان میں کتابیں لکھی گئی ہوں۔ نہ کوئی امریکی ملے گا، نہ یورپی، نہ چائنا کا، نہ روس کا۔ پوری تاریخ میں آپ کو کوئی ایسا شخص نہیں ملے گا، نہ کوئی بادشاہ ایسا نظر آئے گا۔ تاریخ میں ایک ہستی ایسی ہے، میرے اور آپ کے آقا کریم، آپ کے قدمین شریفین میں جو نالین آئے ہیں، اس وقت دنیا میں 300 کتابیں آپ کے نالین کے موضوع پر موجود ہیں۔ صدقے یا رسول اللہ۔ میں ایک ادنا طالب علم ہوں، میرے پاس کتاب موجود ہے فتح المتعال فی مدح النیال۔ علامہ ابن المقری نے 200 نعتیں حضور کے نالین کے موضوع پر لکھی۔ سبحان اللہ۔ نیل الشفا، یہ نالین کے موضوع پر ہے، نیل الشفا۔ اس میں مصنف نے لکھا ہے جس کی دعا قبول نہ ہوتی ہو وہ نقش نالین کو سر پہ رکھ کے دعا مانگے، اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لے گا۔ اگر آپ غور سے سن رہے ہیں تو بتائیں مصنف نے کیا لکھا ہے نیل الشفا میں؟ سر پہ کس کو رکھنا ہے؟ نالین۔ ماشاءاللہ، شکیل صاحب نے آپ سب کی طرف سے جواب دیا۔ نالین کی بات نہیں، نقش نالین۔ نالین کی تو شان ہی وراء الورا ہے، جس کاغذ پہ نالین کا نقش ہے وہ کاغذ جس نے سر پہ رکھا، نقش نالین۔ نالین کی بات نہیں، نالین تو عرفہ اعلیٰ شان رکھتے ہیں، جس نے نقش نالین سر پہ رکھ کے دعا مانگا اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لے گا۔ ادب سیکھنا ہے تو کسی ادب والے سے پوچھیں۔ مولانا عبد الرحمن جامی عرض کرتے ہیں چسوے من گزر آری من مسکین ز ناداری فدائے نقش نالینت کنم جاں یا رسول اللہ۔ حضور آپ مجھ مسکین کے گھر تشریف لائیں تو میں نظر کیا پیش کروں؟ جہاں میرے آقا کے نالین کا نقش لگے گا میں جامی وہاں اپنی جان قربان کروں۔ مولانا جامی نے یہ نہیں کہا میں نالین پہ جان قربان کروں، کہتے ہیں نالین کی تو شان ہی بری عرفہ اعلیٰ ہے، میری حیثیت نہیں کہ میں نالین کی عظمتوں تک پہنچ سکوں، میں تو نقش نالین پہ اپنی جان قربان۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ جناب حسن رضا خان بریلوی نے بھی عقیدہ بیان کرتے ہوئے لکھا ہے جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں، نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں، کیوں آئے بیٹھے ہیں نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں، لیے ہوئے یہ دل بے قرار ہم بھی ہیں، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ ہم تو اہل ایمان ہیں، حضور کے غلام ہیں۔ جب نالین کا ذکر آیا تو ایک ہندو کالکا پرشاد، اس سے پوچھا گیا ایک طرف کائنات کے خزانے ہوں دوسری طرف نالین ہوں تو کسے اٹھائے گا؟ اس نے کہا گر شمس و قمر کو کوئی ہاتھوں پہ اٹھا لے، کونین کی دولت کو اشاروں سے بلا لے، پھر کالکا پرشاد سے پوچھے کہ تو کیا لے؟ نالین محمد کو یہ آنکھوں سے لگا لے، سبحان اللہ۔ نالین محمد کو یہ آنکھوں سے لگا لے۔ جن کے نالین کی تاریخ میں کتابیں لکھی گئی ہیں ان کے قدمین کی شان کیا؟ سبحان اللہ۔ اللہ نے ذکر کی کیسی بلندی عطا کی ہے، جس چیز کو اس وجود پاک سے نسبت ہو گئی ہے اس چیز کا ذکر بھی ادب سے کیا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے
میرے آقا کریم کا جبہ مبارک حضرت اسما کے پاس تھا، مریض لوگ آتے، حضرت اسما اس جبے کا ایک حصہ پانی میں بھگو کر وہ پانی مریضوں کو پلا دیتی، اللہ شفا عطا فرماتی۔ سبحان اللہ۔ یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ آپ کا ذکر تو بلند ہے ہی، آپ کی تو تعریفیں ہو رہی ہیں، لیکن جس چیز کی آپ کے ساتھ نسبت ہوگی اس کی بھی تعریفیں ہو رہی ہیں۔ سواریوں کی تعریفیں، آپ کے زیر استعمال برتنوں کی تعریفیں، اور آپ کے لباس مبارک کی تعریف، جس چیز کو آپ کے ساتھ نسبت ہو گئی ہے اس کی بھی تعریف ہو رہی ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ دو تفسیری نکات میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں آپ کے ذکر کی بلندی کے حوالے سے۔ آپ کا جو اسم مبارک ہے وہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر ہے۔ ایک اور محبت آفرین نکتہ عرض کر رہا ہوں، یہ آپ کا نام جس کا میں ذکر کر رہا تھا، یہ نام حضرت عبد المطلب نے رکھا، حضرت بی بی آمنہ انہوں نے رکھا۔ دور جاہلیت کا تھا، اس دور میں کئی لوگ ایسے نام بھی بچوں کے رکھ دیتے تھے جنہیں بعد میں بدلنے کی ضرورت پڑی۔ مثلاً ایک صحابی عربی آئے، کلمہ پڑھا تو آپ نے پوچھا نام کیا، انہوں نے کہا عبد الشمس، آپ نے نام بدل دیا اور نام رکھا عبداللہ۔ تو دور جاہلیت میں نام ایسا رکھ دیا گیا جو نام مناسب نہیں تھا، پھر بدلنا پڑا۔ پر قربان جاؤں، میرے آقا کریم کا نام وہی رکھا گیا ہے جو آپ کی ذات کے مطابق ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ کا نام وہی رکھا گیا ہے جو آپ کی شان کے مطابق ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب ہے دور جاہلیت کا تھا لیکن حضرت عبد المطلب جاہل نہیں تھے۔ دور جاہلیت کا تھا لیکن حضرت بی بی آمنہ جاہل نہیں تھی۔ یہ چنی ہوئی ہستیاں ہیں، اللہ نے انہیں منتخب فرمایا عزتوں اور عظمتوں کے لیے۔ حضرت علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بغداد شریف کے عظیم مفسر ہیں، انہوں نے تفسیر روح المعانی میں یہ بات نقل کی ہے کہ جو شخص حضور کے والدین کی شان بیان کرے گا مرتے دم اس کی زبان پہ کلمہ جاری ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب میں نے کہا دور بے شک جاہلیت کا تھا لیکن حضرت عبد المطلب جاہل نہیں تھے، حضرت بی بی آمنہ جاہل نہیں تھیں، تو آپ نے سبحان اللہ کا پتہ چلا، آپ کو خوشی ہوئی ان کی شان سن کے، تو ہم یہاں بیٹھے بیٹھے ان کی بارگاہ میں سلام نہ پیش کریں۔ میں کہوں گا والدین مصطفیٰ کو ہمارا، آپ نے کہنا ہے سلام ہو۔ والدین مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو۔ اس عقیدت سے یہ لفظ بولیں کہ آپ کا سلام کہیں پہنچ رہا ہے، اس یقین سے یہ لفظ بولیں کہ آپ کا سلام اس بارگاہ میں پہنچ رہا ہے۔ والدین مصطفیٰ کو ہمارا، والدین مصطفیٰ کو ہمارا، یہ چنی ہوئی ہستیاں ہیں، اللہ نے انہیں عظیم مرتبوں کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ ان کی شان کیوں بیان ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ یہ والدین مصطفیٰ ہیں، حضور کی تعریفیں تو ہو رہی ہیں، حضور کا ذکر تو بلند ہے، پر حضور کے خاندان کا بھی ذکر بلند ہے۔ بے شک، جنتی جنتی، جنتی جنتی، جنتی جنتی۔ ایک اور نقطہ عرض کر رہا ہوں اسی تعریف کے حوالے سے ہی، قرآن پاک میں حضرت بی بی مریم کا ذکر ہے سورہ آل عمران میں، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ فرشتوں نے کہا بی بی مریم اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، اللہ نے تمہیں پاکیزگیاں بخشی ہیں اور تمہیں چن لیا ہے۔ حضرت مریم جو حضرت عیسیٰ کی ماں ہیں وہ تو چنی ہوئی خاتون ہے، اور حضرت عیسیٰ آئے ہیں ہمارے آقا کریم کا اعلان کرنے، بشارت دینے۔ جو حضور کا اعلان کرنے آئے ان کی والدہ چنی ہوئی خاتون ہیں، تو جن کا اعلان کرنے آئے تھے ان کی عظمتوں کا عالم کیا ہے۔ سبحان اللہ، والدین مصطفیٰ کو ہمارا، سلام۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ان کی شانیں بھی اس لیے بیان ہو رہی ہیں کہ انہیں نسبت مصطفیٰ حاصل ہے۔
لفظ محمد کے حوالے سے ہی لفظ محمد کا فیض محفل ہو رہی ہے. قراء کا نام لیا جائے تو کہتے ہیں نجم القراء آ گئے. کسی نعت خواں کو بلایا جائے تو سونے القابات سے بلایا جاتا ہے. کسی عالم کو بلایا جائے تو سونے سونے لقب دے کے بلایا جاتا ہے. یہ قراء، نعت خوان، علماء، مفسر، محدث، فقیہ، غوث، قطب، ابدال، ان کی جو تعریفیں ہو رہی ہیں نا، یہ تعریفیں لفظ محمدی کا فیض ہے جو انہیں مل رہا ہے. اصل میں یہ تعریفیں رسول اللہ کی ہیں. جو حضور کی ڈیوٹی دے رہا ہے زمانہ اس کی بھی تعریفیں کر رہا ہے. دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا وہ یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا. مفسرین نے لکھا ہے اللہ نے حضور کے ذکر کو جو معنوی بلندیاں دی ہیں، ان میں ایک بلندی یہ ہے کہ دعاؤں کی قبولیت حضور کے ذکر کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. جو حضور کا ذکر پاک کر کے دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے. بیماریوں کی شفا اس ذکر پاک کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. حضرت شیخ شرف الدین بصیری فالج کے مریض تھے اور ڈاکٹروں نے، حکیموں، طبیبوں نے جب لا علاج کر دیا، انہوں نے قصیدہ بردہ شریف لکھا ہے. میرے آقا کریم نے دیدار بھی عطا فرمایا ہے اور بیماری بھی دور فرما دی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو یہ ذکر بیماریوں کے لیے شفا کی حیثیت بھی رکھتا ہے. اللہ نے حضور کے ذکر کو یہ بلندیاں عطا کی ہیں. امام بخاری نے یہ روایت نقل کی ہے الادب المفرد میں کہ حضرت عبداللہ بن عمر کا پاؤں اس کو تکلیف تھی، تو کسی نے کہا کہ کوئی ایسا جو تمہارا محبوب ہے اس کا ذکر کرو، اس سے پیر ٹھیک ہو جائے گا. تو آپ نے پکارا واہ محمد، حضور کا ذکر کیا ہے، شفا مل گئی. سبحان اللہ. اس میں احمد کا وظیفہ ہے ہر ایک غم کا علاج، لاکھ خطرے ہوں اسی نام سے ٹل جاتا.